اس لیے کہ حدیث اپنے معنی، مفہوم اور دروس اور پیغامات کے لحاظ سے بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اہم ہے۔ یہ بچے کو یہاں بٹھا دیں۔ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کتاب و بدیع الوحی میں لایا۔ یہ پہلا چیپٹر بخاری شریف کھولیں گے تو پہلا جو چیپٹر ہے کتاب و بدیع الوحی کا، اس میں یہ حدیث ہے، اور یہ بخاری کی 7 نمبر کی حدیث ہے۔ حدیث بہت طویل ہے ورنہ پڑھتا ہوں، تقریباً 7-8 صفحات پر مشتمل ہے یہ حدیث۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کو برزخی حدیث کہا جاتا ہے۔ برزخی حدیث کہا جاتا ہے۔ برزخ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آدمی مرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو نہ تو وہ دنیا میں رہتا ہے اور نہ میدان حشر میں رہتا ہے، وہ قبر میں رہتا ہے۔ اس کی جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی ہے۔ برزخ کا مطلب آڑ، ادھر دنیا ہے اور ادھر آخرت ہے۔ یہ بیچ میں جو آڑ ہے، اسی آڑ کا نام برزخ۔ برزخ مینس آڑ، بیریئر۔ قرآن حکیم نے 2 پانیوں کو جو آپس میں ملتے نہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو 2 پانی ہیں یہ آپس میں ملتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے۔ ایک پانی ادھر ہوتا ہے اور ایک پانی ادھر ہوتا ہے۔ بیچ میں ایک انسین بیریئر ہے، ایک غیر مرئی دیوار ہے جو کھارے پانی کو میٹھے پانی سے الگ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو الہ آباد جا کر کے سنگم کے اوپر دیکھیں آپ کہ کس طریقے سے گنگا اور جمنا دونوں کا پانی الگ الگ دکھتا ہے، دونوں آپس میں ملتے نہیں۔ عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں پانیوں کے درمیان ایک آڑ رکھ رکھی ہے جو دکھائی نہیں دیتی، برزخ۔ تو اسی آڑ کا نام، اسی آڑ کو، اسی بیریئر کو برزخ کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث برزخی ہے، برزخی، یعنی اس کا ایک تعلق باب و بدیع الوحی سے اور دوسرا تعلق کتاب الایمان سے، اس لیے کہ بعد میں کتاب الایمان ہے اس حدیث کے بعد، اور اس حدیث سے پہلے باب و بدیع الوحی ہے۔ گویا یہ حدیث برزخ ہے، آڑ ہے، اس کا ایک تعلق باب و بدیع الوحی سے ہے اور دوسرا تعلق کتاب الایمان سے۔ تو یہ حدیث برزخی ہے۔ یہ حدیث یوں بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ اس میں ایک سوال کرنے والا ہے اور ایک جواب دینے والا ہے۔ سوال کرنے والا بھی غیر مسلم ہے اور جواب دینے والا بھی غیر مسلم ہے۔ یہ سب کچھ بات ہے۔ اور سوال جس کے بارے میں کیا جا رہا ہے وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کس کے بارے میں کیا جا رہا ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ سوال کرنے والا کون؟ غیر مسلم، ہرقل۔ کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ ہرقل۔ ہرقل یہ روم کا بادشاہ ہے، بادشاہ روم، قیصر ہے، قیصر روم، روم جیسی سلطنت کا بادشاہ ہے۔ یہ سائل سوال کرنے والا ہے۔ اور مجیب کون ہے؟ جواب دینے والا کون ہے؟ ابو سفیان ہے، جو اس وقت ایمان نہیں لائے، دونوں غیر مسلم ہیں۔ وہ تو پہلے سے عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، اور یہ جو ابو سفیان ابھی ایمان ہی لائے ابھی غیر مسلم ہے۔ تو سوال کرنے والا بھی غیر مسلم
اور جواب دینے والا بھی غیر مسلم. اور کس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور کمال تو یہ ہے کہ الفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت اسے کہتے ہیں کہ دشمن فضیلت کی گواہی دے. اپنے تو گواہی نہیں دیتے کہ اچھا ہے، گواہی وہ معتبر ہوتی ہے جو دشمن دونوں نبی کے دشمن ہیں. دیکھ، ایک مشرک و کافر ہے، ایمان نہیں لائے، اور دوسرے عیسائی ہے. یہ دو باتیں معلوم ہیں. اور تیسری بات، مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور اسے قرآن کی تفسیر کا علم دے. یہ عبداللہ ابن عباس ہیں. وہ ڈائریکٹ ابو سفیان سے اس روایت کو بیان کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس ابو سفیان سے یہ روایت ہے. یہ تیسری اہم بات ہے. مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آیت، یہ حدیث ابو سفیان سے روایت کرتے ہیں. تین باتیں. اب اس حدیث کے پس منظر میں آتے ہیں. روم کا بادشاہ ہیرقل، یہ ایلیا آیا ہوا ہے. ایلیا ہی کو بیت المقدس کہا جاتا ہے. اس ایریے کو پہلا نام ایلیا، بیت المقدس. روم کا بادشاہ یہ بیت المقدس آیا ہوا ہے عبادت کے لیے. کوئی منت مانی تھی اس نے، اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. اور اتفاق سے ابو سفیان تاجروں کا ایک قافلہ لے کر کے بیت المقدس پہنچے ہوئے، شام پہنچے ہوئے. یہ اتفاق ہے. وہ روم سے چل کر کے ایلیا آیا ہوا ہے بیت المقدس. اور ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، وہ تاجروں کے قافلے کے ساتھ، جس کے ساتھ یہ خود ہیں، یہ بیت المقدس شام پہنچے ہوئے. اس وقت ایلیا کا جو حاکم ہے، بخاری شریف میں اس کا نام بتایا گیا. اس کا نام ابن ناطور، بعض لوگوں نے ابن ناظور پڑھا ہے. ابن ناطور توئی سے، وہ حاکم ایلیا ہے، ایلیا کا حاکم ہے. اس کا بیان ہے خود حاکم ایلیا کا کہ بادشاہ یہ جو روم کا آیا ہے، رات میں سویا اور اچانک گھبرا کر کے اٹھا. اس نے کہا کہ حاکم کو بلاؤ. ایلیا کی ابن ناطور آیا اور اس کے ساتھ ایک بشپ بھی آیا، وہاں کا لاٹ پادری. کہاں کا؟ ایلیا کا لاٹ پادری بشپ، وہ بھی آیا. اس نے دیکھا کہ اس کا چہرہ اترا ہوا ہے بادشاہ کا، ایک دم بدصورت دکھ رہا ہے اور گھبرایا ہوا ہے. اس نے کہا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ ملک الختان قد ظہر، ختنہ جو لوگ کرتے ہیں ان کا بادشاہ آ گیا ہے. بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ملک الختان قد ظہر، ختنہ کرنے والوں کا جو بادشاہ ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے. قد ظہر، دیکھا. اور جانتے ہیں بخاری شریف کی اسی روایت میں ہے کہ روم کا یہ بادشاہ ہرقل کانا منجمن کانا کاہنن، کاہن تھا. یہ کاہن، اور کاہنوں کا تعلق شیاطین سے ہوتا ہے. امام بخاری کی فقاہت دیکھیے کہ اس حدیث کو باب بدء الوحی میں لا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کاہن ہے، روم کا بادشاہ، اور کاہنوں کا تعلق شیاطین سے ہوتا ہے. اور جب وحی اترنے لگی تو شیاطین کے اوپر جانے کا سلسلہ رک گیا. یہ تعلق ہے اس حدیث کا باب بدء الوحی. امام بخاری کا فقاہت دیکھ رہے کتنا بڑا آدمی ہے، کتنا بڑا آدمی ہے امام بخاری، معمولی آدمی نہیں. عجیب ہو گئی. ان کا جو ترجمۃ الباب ہے بالکل سائنٹیفک ہے. جیسے سائنسداں ہوتے ہیں نا، سائنسداں ایک ایک چیز کو پروو کرتے ہیں لیب میں،
انہوں نے ترجمۃ الباب جو قائم کیا ہے، ایک ایک ترجمۃ الباب کو انہوں نے باقاعدہ لیب میں چیک کیا ہے، لیب میں چیک کر کے رکھا ہے، بہت بڑا آدمی امام بخاری کا۔ تو ایک کاہن ہے، کاہنوں کا تعلق شیاطین سے ہوتا ہے، اور شیاطین آسمان پر جاتے تھے اور تھوڑی بہت باتیں فرشتوں کی سن لیتے تھے اور 100 جھوٹ ملا کر کے وہ کاہنوں کے پاس آ کر کے بیان کر دیتے تھے۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون۔ اور جیسے وحی اترنے لگی، شیطانوں کا آسمان تک جانا بند ہو گیا۔ یہ تعلق ہے اس حدیث کا باب بدء الوحی سے، یہ تعلق وحی کا سلسلہ جب شروع ہوا تو شیاطین کا آسمان کی طرف جانا بند ہو گیا۔ کہا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ اس کو جو معلوم ہوا کہ عربوں کا ایک قافلہ آیا ہوا ہے، کہا کہ عربوں کے اس قافلے کو میرے پاس لاؤ۔ لایا گیا تو کہا کہ اس قافلے کا سردار کون ہے؟ اشارہ کیا گیا کہ یہ ابو سفیان۔ کہا کہ ان کو آگے لاؤ۔ پہلا سوال یہ کرتا ہے، ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ تم میں سے، یہ جتنے قافلے کے لوگ ہو، سب سے زیادہ اس آدمی کے قریب کون ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے؟ تو مکہ سے آئے ہو نا، تو ان میں سے کون سب سے زیادہ قریبی ہے نسب کے اعتبار سے؟ عقیدے کا ایک نقطہ، بعض لوگ جو نبی کو ہر جگہ حاضر مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں ایک سوال ہوتا ہے، ما تقول فی هذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس جب کہا جاتا ہے، دس انگریزی میں کہتے ہیں دس، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب دیکھو، جب آدمی قبر میں پہنچ گیا، فرشتے پوچھتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو یہ جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب نبی حاضر ہیں، نبی قبروں میں آتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، بادشاہ وہی ہادہ لفظ استعمال کر رہا ہے اور نبی وہاں موجود نہیں۔ وہ کیا بولتا ہے؟ بخاری کے الفاظ ہیں، ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی۔ اس آدمی کے بارے میں جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں سب سے زیادہ قریبی کون ہے نسب کے اعتبار سے؟ دیکھو ہادہ کا لفظ ہے، لیکن وہاں نبی موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہادہ ہر جگہ حاضر کے لیے نہیں آتا ہے، کبھی کبھی ذہن میں جو چیز موجود رہتی ہے، ہادہ کا اشارہ اس ماحود ذہنی کی طرف ہوتا ہے۔ اس آدمی کے بارے میں کیا بولتے ہو جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے؟ تو عقیدے کا ایک مسئلہ معلوم تاکہ میں آگے لے آؤ آگے، اور جتنے لوگوں پیچھے بیٹھو اور ان سب سے کہنے لگا کہ میں اس آدمی کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس آدمی کے بارے میں یعنی نبی کے بارے میں ان سے کوئی سوال کرنے والا ہوں، اگر یہ جھوٹ بولے تو پیچھے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ساتھی لوگ فوراً اس کی تردید کر دو، کیا جھوٹ بول رہا ہے، کہ جھوٹ بول رہا ہے، پیچھے بیٹھ گئے۔ اس حدیث کو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آدمی نے، قیصر روم نے، بادشاہ نے ہمارے نبی کے بارے میں 10 سوالات کیے ہیں، اور پوری شریعت سمٹ کر کے ان 10 سوالوں میں آ گئی ہے۔ جو آدمی اس حدیث کو سمجھ لے، پوری شریعت کو سمجھ لے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ آدمی کے سامنے آ جائے گی کہ نبی کیسا ہوتا ہے۔ پہلا سوال، تم انہی کے خاندان کے ہو؟ یس، میں انہی کے خاندان ہوں۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ابو سفیان بنو امیہ سے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے ہیں، اور آگے چل کر کے یہ دونوں خاندان ایک اصل پر جمع ہو جاتے ہیں کہ اصل جڑ ایک ہے، لہذا ایک ہی جڑ کی یہ 2 شاخیں ہیں، لہذا نسب تو دونوں کا ایک ہی ہے نا، قریبی ہے نا۔ لہذا ابو سفیان نے کہا کہ میں سب سے زیادہ قریبی ہوں جی، بنو امیہ اور بنو ہاشم آگے چل کر کے ایک آدمی کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں، لہذا نسب دونوں کا ایک ہے۔ تو تم میں نسب کے اعتبار سے قریبی کون؟ ابو سفیان نے کہا میں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پہلا سوال
پہلا سوال اس نبی کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا نسب کیسا ہے، ما نسب، اس کا نسب کیسا ہے؟ کہا کہ عظیم و شریف۔ دیکھو سوال غیر مسلم کر رہا ہے، جواب غیر مسلم دے رہا ہے۔ نسب بہت ہی اعلیٰ، شریف اور عظیم۔ کہا کہ نبی بھی، ہر نبی شریف خاندان سے پیدا ہوتا ہے، صاحب نسب ہوتا ہے۔ کیوں؟ نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں، لیکن نبی کے لیے یہ اہم ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اگر وہ کسی ایسے قبیلے کا ہو، ایسے خاندان کا ہو کہ لوگ اسے شریف نہ سمجھتے ہوں، تو لوگ اس کے ارد گرد جمع نہیں ہوتے۔ عام طور پر آدمی کی فطرت ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی بڑے خاندان کا ہے تو چھوٹے بڑے سب اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ شریف و عظیم، اس کا خاندان اور اس کا نسب بہت ہی اعلیٰ، شریف اور عظیم ہے۔ ایک نکتہ یہ ملا کہ جو نبی بنایا جاتا ہے وہ مصطفیٰ ہوتا ہے، منتخب، سلیکٹڈ ہوتا ہے، چوائسڈ ہوتا ہے۔ ایسے نبی ہر ایک کو نہیں بنا دیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے کہ یہ جو پورا سلسلہ آیا ہے اس میں کوئی زنا کرنے والا نہیں ہے، کوئی زنا کرنے والا نہیں۔ واہ، کافر تو ہوتے ہیں، مشرک تو ہوتے ہیں، لیکن زانی نہیں ہوتے نبی کے اس پورے سلسلے میں۔ اتنا معتبر، اتنا عظیم اور اتنا شریف خاندان ہوتا ہے، نبی اس خاندان سے بنایا جاتا ہے۔ تو ذو شرف، عظیم اور شریف، بہت ہی بلند مرتبے والا اور بہت ہی عظیم اور بہت شریف خاندان، تاکہ نبی جو ہوتا ہے وہ شریف خاندان کا ہوتا ہے، تاکہ رذیل خاندان کا اگر ہو تو لوگوں کو اس کی اتباع کرنے میں عار محسوس ہوتا ہے، بالکل اس کی اتباع کی جائے۔ لیکن اعلیٰ خاندان کا ہوتا ہے تو بڑے اور چھوٹے لوگ اس کی بات ماننے میں اور اس کی اتباع کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے، کہ کوئی یہ نہ کہے ارے اس آدمی، کس گھٹیا خاندان کے آدمی کی آپ نے اتباع کرنی ہے۔ جی، تو نبی اعلیٰ خاندان کا ہوتا ہے، نبی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ بتاؤ کہ کبھی اس کے خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ بولے نہیں، کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ بولے اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا، اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ اس کے خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ بھی عزت بٹورنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے اپنے باپ دادا کی تقلید میں۔ تو نبی مقلد نہیں ہوتا، مقلد نہیں ہوتا شریعت کے باب میں، کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا چلو باپ دادا کی روش پر چلتے ہوئے ہم بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہوتا ہے۔ بولے تیسرا سوال، اس کے کوئی بادشاہ ہوا ہے، اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ بولے نہیں۔ بولے نبی ایسا ہی ہوتا ہے، اگر ایسا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ رہا ہوگا، یہ سلطنت حاصل کرنے کے لیے، بادشاہت حاصل کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے نبوت کی آڑ لے رہا ہے، نبوت کے پردے میں یہ سلطنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب جب اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں، تھا ہی نہیں، تو یہی نبی ہوگا۔ نبی ایسے ہی ہوتے۔ چوتھا سوال کرتا ہے، کہتا ہے کبھی تم لوگوں نے اس آدمی کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ تمہارے درمیان پلا پڑا ہے نا، تم تو خاندان کے سب سے قریبی آدمی ہو، اسے کبھی تم نے یا کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولے نہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولے، کبھی جھوٹ نہیں۔ تو کہا کہ جب وہ انسان جھوٹ نہیں بول سکتا تو اللہ کے بارے میں اچانک کیسے جھوٹ بولنے لگے گا؟ کہ میں اللہ سوال کرنے والا کتنا سیشن ہے۔ اللہ پیسہ دے، علم ایسا دے، علم ایسا دے۔ دیکھو غیر مسلم ہے لیکن سوال کہ ہمارے بڑے بڑے علماء نہ کر سکے، بڑے بڑے اسکالرس نہ کر سکے، تو سو سوال کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ جاہل نہیں تھا بلکہ بہت بڑا عالم تھا۔ کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل کا ماہر تھا، سوال کر رہا ہے۔
चौथा सवाल क्या, झूठ बोलता है? नहीं, कभी झूठ बोलना सुना नहीं गया, या न किसी ने कहा कि इसने झूठ बोला। कहा कि नबी ऐसा ही होता है। जब वो इंसानों से झूठ नहीं बोल सकता तो अल्लाह के बारे में कैसे झूठ बोलने लगेगा? जो इंसानों से झूठ ना बोले तो अल्लाह के बारे में कहने लगे कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, सच्चा नबी हो। पांचवा सवाल, उसकी इत्तिबा करने वाले शुरफा या ज़ुआफा, गरीब लोग हैं या अमीर लोग हैं? बोले नहीं, सब ज़ुआफा है, कमजोर लोग हैं। मुआशरे में दबे कुचले लोग हैं सब। कोई गुलाम है, बिलाल है, कोई बाहर से आया हुआ है, सलमान फारसी है, कोई औरत है, लौंडी है, सुमैया है, सब मुआशरे के दबे कुचले लोग हैं जिन्होंने उसकी इत्तिबा की है। हेरक्ल ने फौरन कहा कि नबी ऐसा ही होता है, उसकी इत्तिबा करने वाले इब्तिदान सब कमजोर लोग ही होते, बड़े लोग जल्दी उसकी इत्तिबा करने के लिए तैयार नहीं होते। गोया पैसा ये इस्लाम की राह में बहुत बड़ी, इस्लाम कबूल करने, हक को कबूल करने की राह में बहुत बड़ा रोड़ा है। और जानते हैं इस हदीस का आखिर क्या है? फकाना आखिरो शान हैदर रजील, ये आदमी इतना इल्म रखते हुए भी अपने बाप दादा के दीन पर मरा है, इस्लाम नहीं लाया है। क्यों? इसकी सल्तनत आड़े आ गई, पैसा देखो आड़े आ गया इसे, सब कुछ जानते हुए इस्लाम कबूल नहीं किया। इस रिवायत के आखिरी अल्फाज नहीं, आखिरी हाल उसका यही रहा, फकाना आखिरो शान, आखिरी हालत उसकी इस बादशाह की यही, जो इतने बड़े बड़े सवाल कर रहा है। इस्लाम के कबूल करने में कौन सी चीज़ माने हुए, कौन सी चीज़ रुकावट हुई? यही पैसा, सल्तनत। कभी कभी ऐसा होता है आदमी ख़ानदान की वजह से हक को हक समझते हुए हक को कबूल नहीं करता, कभी पैसा आड़े आ जाता है, कभी सल्तनत आड़े आ जाती है, हक को कबूल नहीं करता है। बहुत बड़े लोग होते हैं वो, जो इन तमाम चीज़ों को ठुकरा करके डायरेक्ट इस्लाम कबूल कर लेते हैं जी। उसके बाद अगला सवाल करता है, सातवां छठा सवाल है कि ये जो कबूल करने वाले लोग हैं इस्लाम को और उसकी बात को, ये घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? यजीदून अम यनकुसून, बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? बोले नहीं, बढ़ते जा रहे हो। कहा कि हक की यही पहचान होती है, हक इब्तिदान मुख्तसर रहता है और ये धीरे धीरे बढ़ता है, हत्ता यक्तमिल, यहाँ तक कि मुकम्मल हो जाता है। बहुत गौर की बात है, ये मुबल्लिगीन के लिए पैगाम है कि अगर लोग जल्दी जल्दी हक कबूल करें तो मायूस नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हक का मिजाज ये होता है कि वो धीरे धीरे बढ़ता है। उसकी मिसाल चांद जैसी होती है जी, एकदम वो फुल मून नहीं होता, बल्कि पहले उर्जूनिल कदीम होते हैं ना, टेढ़ी सा कमर झुकी। अल्लाह ने फरमाया तुम चांद की पूजा करते हो इसकी तो कमर टेढ़ी है, जिसकी कमर टेढ़ी हो जाए, अपनी कमर टेढ़ी सीधी ना कर सके, वो तुम्हारा माबूद कैसे हो सकता है? उर्जूनिल कदीम, वो तुम्हारा माबूद कैसे हो सकता है? कमर टेढ़ी हो, टेढ़ी कमर वाला माबूद कैसे हो सकता है? तो ये ऐसे बारीक हो जाता है। और जो घटे बढ़े वो माबूद कैसे हो सकता है? माबूद घटता बढ़ता कहाँ है? अगर कोई चीज़ घट रही हो बढ़ रही हो तो उसका मतलब ये हो कि कोई चीज़ उसके ऊपर असरअंदाज है, कोई चीज़ घटा रही है उसको बढ़ा रही है, और जो किसी मौसर का असर नहीं होता जी। माबूद किसी का असर कबूल करता है? अल्लाह माबूद असर कबूल करता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। कहा कि हक का मिजाज ऐसे होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, हत्ता यक्तमिल, यहां तक कि जैसे चांद मुकम्मल हो जाता है धीरे धीरे बढ़ करके, ऐसे ही हक धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है, ग्रेजुअली, और आखिर में मुकम्मल होता है। उसके बाद कहता है कि गालिबन सातवां सवाल है कि ये हक कबूल करने के बाद कोई पलट जाता है क्या? देखे हो लेडीज होने के बाद कोई भी पलटता नहीं है, इधर उधर हो जाए लेकिन पलटता नहीं है कभी। ये नहीं जाता, शिर्क की तरफ जाता हो, इधर उधर हो जाएगा वो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, हदीस ऐसी है वैसी है, इसमें चला जाएगा, लेकिन शिर्क की तरफ नहीं जाता जी। ये यूनिवर्सिटी है, सब नीचे सब छोटे छोटे स्कूल है,
ادھر ہو جاتے ہیں سب. یونیورسٹی میں آنے کے بعد دوبارہ تھوڑی وہ ہائی اسکول کی طرف اس کی طرف جاتا ہے. یہ تو رجت قہقرہ ہے. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ رجت قہقرہ کیسے ہوتا ہے؟ یونیورسٹی کا فاضل وہ جائے گا کے جی میں پڑھنے کے لیے؟ کیسے؟ ہاں یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یونیورسٹی ہے اہل حدیثیت. یہاں سے آنے کے بعد کوئی نیچے کی طرف نہیں جاتا, کے جی میں نہیں جاتا کوئی. یونیورسٹی کا فاضل کے جی میں نہیں جاتا. یونیورسٹی ہے یہ. اسی منہج کو لے کر نبی آتا ہے. یونیورسٹی دیتا ہے, ڈائریکٹ یونیورسٹی. اور خود اس کی تعلیم جانتے ہو الف بے سے نہیں ہوتی. نبی کی تعلیم بایولوجی کے سب سے مشکل مسئلے سے ہوتی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ بایولوجی کا سب سے مشکل مسئلہ ہے. بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ بایولوجی. سائنسداں کہتا ہے کہ بندر تھا پہلے, دھیرے دھیرے وہ انسان بن گیا. یہاں بایولوجی کی تعلیم دی جا رہی. بایولوجی کے انسان علق سے بنا ہے. خلق الانسان من علق. الف بے سے نہیں پڑھایا جاتا نبی کو. ڈائریکٹ بایولوجی کے سب سے مشکل مسئلے سے اس کی تعلیم شروع ہوتی ہے. یہ نبی ہوتا ہے, بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا بڑا ہوتا ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے, خاص طور سے ہمارا نہیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا بڑا ہے. اللہ, کاش لوگ اس کی سیرت کو پڑھیں اور جانیں نبی ہمارا کیسا تھا. اللہ, گزر جائے تو پتھر سلام کرتے تھے. اللہ, ایسا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. پتھر سلام. آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کون سا پتھر مجھے سلام کرتا تھا. یہ پتھر پھر نبی ہوتا. تو کبھی پلٹتے ہیں کیا ایمان لانے کے بعد, حق کو قبول کرنے کے بعد؟ بولے لا, نہیں. کہتے حق کا مزاج یہی ہوتا ہے, جب حق کی شیرینی, حق کی بشاشت دلوں میں رچ بس جائے, گھس جاتی ہے, تو پھر اس کا نشہ نہیں اترتا ہے. دنیا کی کوئی ترسی اس نشے کو نہیں اترتا. ایسے توحید اگر دلوں میں راسخ ہو جائے, توحید دلوں میں رچ جائے, تو پھر کوئی آدمی شرک کی طرف پلٹتا نہیں. اس لیے کہ وہ توحید کی شیرینی اور توحید کی مٹھاس اور اس کی بشاشت کو اس کا دل قبول کر لیتا ہے اور سرایت کر جاتا ہے جو اس کی روح کے اندر. تو پلٹے گا کیسے؟ تو حق اگر قلوب میں, ارواح میں سرایت کر جائے تو پھر وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو چیز قائم ہو گئی ہے پھر آدمی پیچھے کی طرف آئے, پلٹے ہو. اس کے بعد سوال کرتا ہے 8واں, تمہارے اور ان کے درمیان کبھی لڑائی ہوئی ہے, جنگ ہوئی؟ بولے یس, ہاں ہوئی. ہمارے ان کے درمیان جنگ ہوئی ہے, بہت جنگیں ہوئی. اور یہ جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد کا واقعہ ہے. یہ واقعہ یہ جو ہو رہا ہے. تو اس نے پوچھا تمہارے درمیان اور اس نبی کے درمیان جنگیں ہوئی, نتیجہ, رزلٹ؟ بولے سجال. سجال 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 کہتے ہیں ڈول کو. جیسے کنویں پہ ڈول لٹکا رہتا ہے نا, ایک آدمی آتا ہے وہ کھینچ لیتا ہے, پھر دوسرے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. ڈول کی رسی کسی دوسرے ہاتھ میں چلی جاتی ہے, پہلے کسی کے ہاتھ میں پھر دوسرے. سجال, سجال کا مطلب ہمارے درمیان اور اس نبی کے درمیان لڑائی جو ہوتی ہے سجال ہوتی ہے. سجال ڈول کی طرح, یعنی کبھی وہ ہار گئے ہم جیت گئے, اور کبھی وہ جیت گیا ہم ہار گئے. جیسے بدر میں وہ جیت گئے اور احد میں ہم جیت گئے. تو یہ ہمارے ان کے درمیان جنگ ہوئی. جنگ کیسی پوچھا؟ سجال, کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے. بولے حق ایسا ہی ہوتا ہے, حق ایسا ہی ہوتا ہے, کبھی ہارتا ہے کبھی جیتتا ہے, لیکن آخرش انجام کار مکمل فتح صرف حق کی ہوتی ہے. چلتا رہتا ہے, باطل اوپر آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق کی مثال کیا دی ہے؟ جیسے پانی بہ رہا ہو اور پانی کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑی دور تک جاتے ہیں. جب پانی نیچے ہے نا اور بلبلا اوپر ہے, خوب شان سے موٹا بن کر کے گھومتا ہے اور جا کر کے پھس سے آگے ہو جاتا ہے. پانی کے اوپر بیٹھا رہتا ہے, پانی کے اوپر بیٹھا رہتا ہے بلبلا, اور آگے چل کر کے پھٹ جاتا ہے, اور باقی کیا رہتا ہے؟ پانی. تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے وہ بلبلا پانی کے اوپر حاوی ہے. لا, تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہے, پانی باقی رہتا ہے, بلبلا تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے. تو مزاج ایسے ہی ہوتا ہے, پانی کی طرح ہوتا ہے, اور باطل کا مزاج جھاگ کی طرح ہوتا ہے, بلبلے کی طرح ہوتا ہے. یہ مثال سورہ رات کے اندر دی گئی ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جِفَاءً فَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ.
تو تمہارے درمیان اور ان کے درمیان لڑائی ہوئی، نتیجہ کیا رہا؟ بولے سجال، کبھی ہمارے ہاتھ کبھی ان کے ہاتھ۔ بولے حق کا مزاج یہی ہوتا ہے کیا؟ حق کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہی ہوتا ہے، کبھی حق جیتتا ہے کبھی باطل جیتتا ہے، لیکن آخر میں مکمل فتح صرف حق کو حاصل ہوتی ہے۔ حق آخر میں جیت جاتا ہے مکمل طور پر، اور باطل کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے ہمیشہ کے لیے، باطل پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ حق کا مزاج ہے۔ نواں سوال، عہد کر کے کبھی بے وفائی کی ہے؟ وعدہ کیا ہے کبھی خلاف ورزی کی ہے؟ بولے لا، نہیں۔ نبی نے وعدہ کر لیا، نبھانا ہی ہے، غدر نہیں کرتا نبی۔ بولے بالکل صحیح کہتے ہو، نبی عہد کرنے کے بعد کبھی غدر نہیں کرتا، اس لیے کہ غدر کرنے والے دنیا کے طالب ہوتے ہیں۔ غداری اس بات کی علامت ہے کہ اسے دنیا چاہیے، اور نبی دنیا کے طالب نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ عیش شکنی نہیں کرتے۔ تبصرے کتنا بڑا عالم ہے، اللہ کتنا بڑا عالم ہے۔ ہر جواب کے اوپر سوال کرتا ہے، اور سامنے سے جو جواب ملتا ہے اس کے اوپر اس کا جو تجزیہ ہے، اس کا جو سوال ہے، تحلیل ہے، اس پر جو ریمارکس ہے وہ غضب کے ہیں۔ ایک بہت بڑا عالم ہی اس طریقے کے جوابات اور اس طریقے کا تجزیہ کر سکتا ہے، معمولی آدمی نہیں کر سکتا۔ اور ایک نقطہ یہ بھی ملا، پڑھے لکھے آدمی کو اپنا سردار بنانا چاہیے، گدھے کو نہیں، بالکل نہیں۔ کبھی دو لتی مار کر کے گرا دے گا، بھاگ جائے گا۔ ایسے لوگوں کو بنانا چاہیے۔ تب وہ بادشاہ بنا تھا۔ روم بولے تو روم اور ایران دو ہی سلطنتیں تھی، جیسے روس اور امریکہ، چین اور امریکہ، ایسی سلطنت تھی۔ سوال کیا کرتا ہے؟ عہد شکنی کرنا ہے، غداری کبھی نہیں کی اس نے۔ اب دیکھو اس میں تھوڑی ملا رہا ہے، یہ بہت قابل غور بات ہے، بہت قابل غور بات ہے۔ کہتے کہ میں نے اتنا سا جھوٹ ملانا چاہا، دیکھو کہیں مل نہیں رہا تھا، ملانا چاہا کیا؟ کبھی عہد کو توڑا نہیں، لیکن ابھی ہمارے درمیان اور ان کے درمیان صلح ہوئی ہے، حدیبیہ، یعنی 10 سال تک ہم لوگ لڑیں گے نہیں۔ اب دیکھو ہو سکتا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا میں نے جھوٹ ملانے کی کوئی غداری ایسا نبی کے بارے میں اگر کوئی ادھر ادھر کی کرے تو قابل توجہ نہیں ہوتی، اسے اوائڈ کر دیا جائے، اسے بادشاہ نے اوائڈ کر دیا تھا، اور یہ پڑھا لکھا آدمی اوائڈ کر سکتا ہے۔ لہذا نبی کی ذات پر جو حملہ کرے کسی بھی قسم کا، اس کو اوائڈ کر دیا جائے کہ پاگل آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ جیسے وہ پڑھا لکھا آدمی ڈائریکٹ اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ نقطہ ملا وہاں سے۔ اس کے بعد ابو سفیان کہتے ہیں کہ جی جو چاہتا تھا کہ تھوڑا جھوٹ ملا دوں، بخاری کے الفاظ ہیں، تھوڑا جھوٹ ملا دوں، لیکن اس ڈر سے میں جھوٹ نہیں بولا کہ کہیں میرے ساتھی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں میری تردید نہ کر دے اور میرے اوپر جھوٹ کا لیبل نہ لگ جائے، جھوٹے کا۔ پتہ یہ چلا کہ زمانے جاہلیت میں بھی جھوٹ کو بہت بڑی برائی سمجھا جاتا تھا، جو آج کل ہمارے لیے مکھی اڑانے کے برابر ہے۔ جھوٹے تقریباً ہو، جھوٹے، اکثر یہ جھوٹ ہوگی، بولتے تو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے، کافر ہونے کے باوجود یہ پسند نہیں کر رہا کہ میرے اوپر جھوٹ کا لیبل لگے، جھوٹ کا لیبل لگے، کوئی لیبل لگائے میرے اوپر کہ میں جھوٹ ہوں۔ یعنی کافر بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے جھوٹا کہے۔ یہ جھوٹ اتنی بڑی برائی ہے۔ 9، آخری سوال، کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ تعلیمات کیا ہیں اس کی؟ پورا دین سمٹایا، پورا ایمان سمٹایا، آگے کتاب الایمان ہے اس سے تعلق۔ اب دیکھو کیا بولتے ہیں ابو سفیان کے الفاظ ہیں، اِنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمْ بالصدق والعفاف، اور بعض جگہوں پر ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْعَفَافِ۔ کن کن چیزوں کو حکم دیتے؟ تعلیمات کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے فرسٹ نمبر پہ کیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، ایک۔
اور دوسرے ولا تشرکوا بشیء. ایک نقطہ یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو تو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو؟ تو گویا کہ شرک کرنا الگ چیز ہے اور عبادت کرنا الگ چیز ہے. یس دونوں چیزیں. اسی وجہ سے قرآن میں جہاں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں مگر شرک کرتے رہتے ہیں. بہت سارے ہے نا فرقے ہیں, دیکھو فرقے ہیں بہت سارے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, دیگر عبادات کرتے ہیں, مگر جا کر کے قبروں پر سر پٹکتے ہیں. ہے کہ نہیں ایسا؟ عبادت کرتے ہیں مگر شرک کرتے ہیں. لہذا صرف عبادت کافی نہیں ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو, بلکہ یہ ضروری ہے اس کے ساتھ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ان تعبدوا اللہ, اللہ ہی کی عبادت کرو. ولا تشرکوا به شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وینہاکم عن عبادت الاوثان, اور وہ بتوں کی پوجا سے روکتا ہے. بتوں کی عبادت نہیں کر سکتے, چل رہا ہے آج کل بتوں کی عبادت نہیں کرتا. ہمارا بھی روک کر کے گیا ہے. وینہاکم عن عبادت الاوثان, بتوں کی پوجا سے روکتا ہے, اوثان کی عبادت سے روکتا ہے. نمبر 3 حکم کیا دیتا ہے؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ, نماز کا حکم دیتا ہے. وَالزَّكَاةِ, زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے. وَالصِّلَةِ, صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. اور وَالْعَفَافِ, اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے. چلیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح ہے. وعن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول والغنى, رواہ مسلم فی کتاب الذکر. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہوئے مسلم کتاب الذکر میں لائے. اس حدیث کی ہم شرح کریں گے, اس کے بعد پیچھے چلیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا کہ اے اللہ, دعا کرتے ہیں, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا, والتقا, اور تقوی کا, والعفاف, عفاف کا, والغنى, اور غنا کا. چلو ان چاروں لفظوں کی شرح کرتے ہیں. پہلے ما هو الهدى والتقوى. خدا کا مطلب الطریق المستقیم, سیدھا راستہ. معاملات میں سیدھا راستہ, زکوٰۃ کے معاملے میں صراط مستقیم, حج کے معاملے میں صراط مستقیم. جی زندگی بھر مجھے صراط مستقیم پر چلا. جی الطریق المستقیم, الہدی والطریق المستقیم, سیدھا راستہ. جی والتقوی, اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی یہ وقایت سے مشتق ہے. وقایت وقایہ. ایک شاعر بڑا اچھا لکھتا ہے. تقوی کا مطلب سن لو, دل میں بٹھاؤ اس کو. ان تجعل بینہ وبین عقوبۃ اللہ وقایہ. تقوی کیا کرتا ہے؟ تمہارے درمیان اور اللہ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے. اس کو تقوی کہتے ہیں. تقوی کا مطلب بچانا. تقوی کا مطلب بچانا. کیا مطلب بھائی؟ اب یہ ہے, یہ وہ کہتے ہیں کہ تقوی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اللہ کی جو سزا ہے تمہارے لیے اللہ نے رکھی ہے, اس کے درمیان اور تمہارے درمیان یہ وقایہ بن جاتا ہے. وقایہ بن جاتا ہے, بچانے والا. یعنی اگر تقوی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اللہ کے اپنے عذاب سے بچا لے گئے. تو تقوی یہ اللہ کے عذاب سے بچانے کا سب سے بڑا سبب ہے. جی تو ان تجعل وبین عقوبۃ اللہ وقایہ, یعنی اللہ کی سزا اور تمہارے درمیان آڑ بن جائے. جی کہ یہ تمہیں سزا نہ ہونے دے, تو تمہاری سزا معاف ہو جائے گی. سزا نہیں ملے گی اگر تمہارے پاس تقوی ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ آگے دیکھو. آڑ بن گیا, یہ کب ہوتا ہے؟ وَيَكُونُ بِفْعِلِ الْمَامُورَاتِ وَتَرْكِ الْمَنْهِيَّاتِ. جن جن چیزوں کا حکم دیا اللہ نے وہ کرو, اور جن جن چیزوں سے منع کیا اس کو چھوڑ دو. دیٹ از کالڈ تقوی. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا یاد رکھو. تقوی کہتے ہیں فعل المامورات وترک المنہیات. جن جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا, اور جن جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جانا. دیٹ از کالڈ تقوی. جی پھر سے یاد رکھو. فعل المامورات وترک المحظورات. اس میں کیسے
ایک یہ تو تقوی کا معنی ہوا، اور ہدا کا مطلب طریق المستقیم، تو الہدا ہوا طریق المستقیم، اور تقوی یعنی فعل المامورات و ترک المحظورات۔ تیسرا لفظ آ رہا ہے والعفاف، اللہ اکبر، یہ بڑا پیارا لفظ ہے۔ قال صاحب المحکم، صاحب محکم نے کہا کہ العفت الکف اما لا یحل ولا یجمل، بہت پیاری تعریف کی ہے کہ عفاف کہتے ہیں جو اس دعا میں ہے، ہم لوگ مانتے ہیں نا دعا، یہ تو مشہور دعا ہے کہ اللہ تقوی چاہیے، اے اللہ ہدایت چاہیے، اور اے اللہ عفاف چاہیے اور غنا چاہیے۔ تو عفاف کا مطلب سمجھنا چاہیے نا، عفاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عفاف کا مطلب ہے الکف عما لا یحل، جو چیز حلال نہیں ہے حرام، اسے رک جانا عفاف، اور اس چیز سے بھی رک جانا جو خوبصورت نہیں ہے، ولا یجمل، خوبصورت نہیں، جی یہ مطلب، یعنی خوارم المروءہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں جو مروءت کو توڑ دے، ختم کر، سوراخ کر دے اس کو۔ جیسے کوئی چیز جائز ہوتی ہے مگر نہیں کرنا چاہیے، کوئی چیز جائز ہوتی ہے مگر نہیں کرنا چاہیے، جیسے راستہ ہے، کھانا تو کھا سکتے نا لیکن راستے میں بیٹھ کے نہیں کھانا چاہیے، یہ خوارم المروءہ میں سے، راستے میں بیٹھ کر کے کھا رہا ہے، کھانا آدمی کھا سکتا، چلتے چلتے کھا رہا ہے، خوارم المروءہ، جی سامنے پلیٹ رکھی ہوئی ہے، آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ کھا رہا ہے، اور آپ بھی پلیٹ کی دوسری طرف کھا رہے ہیں، آپ اپنا ہاتھ بڑھا کر سامنے والے کی طرف سے کھینچ رہے ہیں آپ اس کو، یہ بھی خوارم المروءہ ہے۔ ایک چیز جائز ہے، ایک چیز جائز ہے مگر نہیں کرنا چاہیے، لا یجمل، اچھا نہیں لگتا ہو، تو یہ ہے اس میں عفاف کا مطلب۔ تو اے اللہ مجھے عفاف دے دے، یعنی ایسی حرکت مجھ سے سرزد نہ ہو جو حلال نہیں، اور ایسی حرکت سرزد نہ جو اچھی نہیں، خوبصورت نہیں، لا یج، ایک چیز حرام، ایک چیز اچھی نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، جی سوچو۔ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس بہت پیسہ تو تم غنی ہو، اللہ کی صفت کیا ہے وہ دیکھو، غنی ہے، غنی کا مطلب تمہارے پاس جو کچھ ہے رب تعالیٰ کو نہیں چاہیے، اور غنا ہے ارے بڑے سیٹ کے پاس کیا ہے مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، اللہ نے جو دیا ہے رضی بھی وہ قنع، یہ غنا، رضی بھی وہ قنع، اللہ نے جو دیا اس پر راضی ہو جائے اور قانع ہو جائے، خلاص، یہ اللہ غنی ہے، غنی تمہارے پاس جو کچھ ہے کائنات میں، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو تمہارے دل میں غنا آ جائے، یعنی تمہارا دل کسی کی طرف نہ دیکھے کہ وہ دے گا نہیں دے گا کیا کرے گا، اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، بے نیاز ہو جاؤ، یہ ہے عفاف کا۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ چار چیزیں مانگتا ہے اور اس کی تشریح ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے رہے؟ نماز کا حکم دے رہے، زکوٰۃ کا حکم دے رہے، اور اسی طریقے سے صلۃ الارحام کا۔ ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ بات اور صاف ہو جائے، حدیث اس طرح، اور عجیب بات ہے کہ یہ بھی پہلے یہودی تھے جن کی روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ وعن عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فلما نظرت الیہ عرفت ان وجهه ليس وجه كذاب واول ما سمعته يقول یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، رواہ ابو شیبہ، رواہ ابن شیبہ فی مصنفہ، حضرت امام ابن ابی شیبہ اس کو اپنے حدیث کی کتاب مصنف کے اندر لائے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اور راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام، جو پہلے یہودی تھے بعد میں ایمان لائے۔ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، ان جفل الناس نحوہ، ان جفلہ کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ پڑنا، دوڑ پڑنا، لوگ دوڑ پڑے، ہیرا آ گیا، دنیا کا نجات دہندہ آ گیا، ان جفل الناس نحوہ، لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے، میں بھی آ گیا۔ بہت بڑے عالم ہیں تورات اور انجیل کے، عبداللہ ابن سلام، جی کہتے فاتیت، میں بھی آیا، فلما نظرت الیہ، اللہ کتنا بڑا عالم ہے یہ تورات اور انجیل کا، کہتے فلما نظرت الیہ، جب میری نگاہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی تو عرفت، میں نے جان لیا ان وجہہ لیس وجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا،
کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے ہمارا نبی جس کا چہرہ دیکھ کر کے ایک غیر مسلم جو بھی ایمان نہیں لایا ہے وہ کہہ دے کہ اس کا چہرہ دیکھ کر کے ایسا لگا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اس میں تعلیم ہے کہ در حقیقت مسلمان وہ ہے جس کے ہر ادا سے اسلام جھلکے. وہ بولے تو اسلام جھلکے, وہ چلے تو اسلام جھلکے, وہ بیٹھے تو اسلام جھلکے, بیوپار کرے دھندا کرے تو اسلام جھلکے, اس کی ہر ادا سے اسلام جھلکے, اس کے چہرے سے پتہ چلے کہ یہ جھوٹا نہیں ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہم مسلمانوں کے درمیان آ جائیں تو سارے جو ہمارے جس کو کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں وہ سب ہمارے مرید بن جائیں. کمی ہمارے اندر ہے, کمی ہمارے اندر. میں یہ کہتا ہوں کتنے لوگ ہیں کہ جن کے گھروں سے صبح قرآن حکیم کی تلاوت کی آواز آتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ رات کی تنہائیوں میں رب تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر کر روتے ہیں. کتنے لوگ. آگے بھی فرمایا گیا, کیا کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھتے ہی کہہ دیا عرفت ان وجہہ لیس وجہ کذاب, کہ اس کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور میں نے سب سے پہلے جو آپ کی زبان سے بولتے ہوئے سنا, کہ آپ کی زبان جو اول ما سمعتہ یقول, سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بولتے ہوئے سنا یہ 4 چیزیں تھیں. کیا؟ افشوا السلام, سلام کو رائج کرو. رائج کرنا اس کو پہچان, اس کو بھی سلام. اس کے بعد کا صلہ الارحام, صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کرو. الاحسان الی الاقارب فی القول والفعل, فعل میں اور قول میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا. صرف قول میں نہیں, فعل میں بھی. یعنی اگر وہ بیمار ہے عیادت کے لیے جانا, محتاج ہے تو اس کو پیسے دینا, بہن بیمار ہے, بہن پریشان ہے اس کو دینا, بیٹی پریشان ہے, داماد پریشان ہے, بھائی پریشان ہے, سب اقارب ہیں, ان کے ساتھ احسان کرنا. الاحسان احسان الاقارب فی القول, الاحسان الی الاقارب فی القول والعمل, عمل میں, فعل میں اور قول میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اس میں آ جاتا ہے ان کا وزٹ کرنا, زیارت کرنا, مساعدۃ المحتاج الیہم, ان میں جو محتاج ہے اس کی مدد کرنا, پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور کرنا. یہ سب ساری چیزیں ہمیں چھوڑ دی. وہ صلہ الارحام, تو صلہ کس کو کہتے ہیں؟ صلہ رحمی. الاحسان الی الاقارب فی القول والعمل. 2 افشوا السلام, صلہ الارحام. تیسرے واطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ. کتنے لوگ ہیں, دوسرے لوگوں کو آپ دیکھو, ہاں ناندیڑ وغیرہ چلے جاؤ, گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, وہاں سے لنگر سے کھانا لے کر کے, حالانکہ وہ غیر اللہ کے نام پر ہے, لوگ نہیں کھا سکتے, لیکن بہرحال یہ کہ کوئی بھوکا نہ جائے, کہتا ان کے یہاں اس کا انتظام ہے. اور بہت ساری جگہوں پر دیکھا میں نے کہ باقاعدہ وہ گاڑیوں میں, ٹیمپو میں کھانا بھر کر کے, تازہ کھانا لے کر کے آتے ہیں اور سب کو دیتے ہیں. شرکستان, شرک کی جگہوں پر دیکھو, آپ 5 روپے دیجیے, پیٹ بھر کے کھانا کھا لیجیے. کسی مسلمان کا نام بتائیے, کہاں ہو آپ لوگ؟ تو لاج جھوٹے کھاؤ, لاج یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, کچھ نہیں ہو رہا ہے تمہارے ساتھ, کم ہو رہا ہے تمہارے ساتھ, جو ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے. تمہاری کون سی کل سیدھی ہے؟ اونٹ رے اونٹ, تیری کون سی کل سیدھی؟ اونٹ ہو اونٹ, تم لوگ اونٹ ہو, تمہاری کون سی کل سیدھی ہے؟ ہمارے ساتھ ویسا ہو رہا ہے ہمارے پاس. تم خود اس کے حقدار ہو, تم ویسے ہو, تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, کم ہو رہا ہے تمہارے ساتھ. تم نے کہا اسلام کی کون؟ افشوا السلام. اللہ اکبر. سلام کو رائج کرو. سلام کو رائج کرنے کا مطلب محبت بڑھتی ہے اس سے. اور صلہ الارحام, اپنے اقربا کا خیال رکھو, ان کے ساتھ احسان کرو. تیسرا اطعموا الطعام, تمہاری نگاہ میں کوئی بھوکا نہ سوئے, پڑوسی چاہے غیر مسلم, کسی بھوکا نہ کھلا دیں آپ. اطعموا الطعام. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تقریباً 1 لاکھ روپے بھیجا حضرت عبداللہ بن زبیر نے. تحفے وفے دیا کرو بھائی, مولویوں کو دینا چاہیے. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1 لاکھ روپے بھیجے, اور روزے سے تھی. آپ نے کہا کہ بانٹ دو, لے جا کر کے غربا کو. سب بانٹ کر کے لونڈی آ گئی. افطار کے لیے پیسہ نہیں ہے. لونڈی نے کہا 1 درہم تو رکھ لینا تھا. بولے یاد نہیں رہا.
آسان لگتی ہے جو بھی سرزمین کے اوپر آئے اور مرزا قلندر جیسے گندے اور بےہودہ قسم کے لوگ مائی عائشہ کے اوپر طنز کرتے تھے، جس کی بے رغبت زہد کا یہ حال، زہد کا یہ حال. 1 لاکھ روپیہ دیا، دینے والے نے دیا، اس کا دل دیکھو تو بڑا ہے 1 لاکھ روپیہ، اور اما عائشہ کا دل دیکھو کہ ملتے ہی دے دیا. لینے والا بھی کیسا، دینے والا بھی، نہ لینے والے ویسے نہ دینے والے ویسے. یقین مانو بہت مارے جاؤ. کون سی چیز ہماری زندگی میں، زندگی کو بدلو. تم اپنے آپ کو بدل دو، اللہ تمہارے احوال بدل دے. جب تک تم اپنے آپ کو بدلو گے نہیں، یہ قرآن کا اصول ہے، قانون عروج و زوال ہے یہ. جب تک تم اپنے آپ کو بدلو گے نہیں، تمہاری حالت اللہ نہیں بدلے گا، تمہارے احوال اللہ نہیں بدلے گا. تمہارے اندر کون سے سرخات کے پر لگے ہوئے؟ صبح سے شام تک تمہاری پوری زندگی اسلام کے خلاف گزرتی ہے. کون سے سرخات کے پر لگے ہوئے تمہارے اندر کہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے؟ جیسے تمہارے عمل ویسے اوپر سے اترنے والے فیصلے. بدلو اپنے آپ کو. افشوا السلام، صلوا الارحام، اطعموا الطعام. چوتھا وصلوا باللیل، تہجد پڑھو. والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے تہجد پڑھو. کون سا پابند ہے اس میں؟ کون پابند ہے اس میں؟ ہے کچھ نوجوان ہیں الحمدللہ پابند ہیں تہجد کے، کو میں جانتا ہوں تہجد کے پابند. یقین مانیے بہت سارے علماء کے پاس رات میں بھیجتا ہوں، کوئی اپڈیٹ دیتا ہوں، 9 بجے وہ کھڑا ہوتا ہے. تو ایک ہی ایسے سفید رہتا ہے، ایک ہی. اس میں چند لوگ ہیں، 2 کو دیکھا شاید وہ متہجد ہے جی، تہجد پڑھ کے کہ وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب جاگ رہے ہیں جی جاگ. باقی سب 9 بجے کے بعد 10 بجے کے بعد وہ 2 ہوتا ہے یا ہرا ہوتا ہے، کوئی تہجد نہیں پڑھتا. اور حدیث بیان کرے گا مولوی، او اللہ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اور آواز لگاتا ہے، من یسألنی فأوتیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے گا اسے. ارے تو مانگتا نہیں تو پڑا سو رہا ہے. پہلے تو سوال کرنے والا بن، پھر سامنے والے کو بول. من یسألنی فأوتیہ، اللہ آواز لگا رہا ہے. یہ نماز تو مؤذن کی اذان پر ہوتی ہے جی، اور وہ اذان دل کی اذان پر ہوتی ہے. وہ نماز اللہ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے تب آدمی پڑھتا ہے. آواز لگاتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں. اللہ دے رہا ہے، لینے کے لیے تیار نہیں ہو گئے تو یہ ہمارا دشمن ہوا، ہمارا بہت مارے جاؤ. سدھر جاؤ، سدھر جاؤ. وصلوا باللیل، رات میں نماز پڑھو، تہجد پڑھو. ایک نقطہ بتاتا ہوں، کوئی کام اللہ سے کروانا ہو، آپ کا کام الجھا ہوا ہے. ابھی ایک صاحب کی ویڈیو دیکھا میں نے، 20 کروڑ وہ کہہ رہا ہے مقروض تھا میں. پاگل ہونے کے قریب تھا. حرام کام چھوڑ دیے اور تہجد کو لازم پکڑا. میرا خیال ہے 3 یا 4 مہینے بتا رہا ہے وہ، دیکھ بھیجا تھا نا، 4 مہینے بتا رہا تھا. سارے قرض پہ ہو گئے. بہت بڑا تاجر ہے سب، بہت بڑا تاجر ہے. ابھی لیکچر دے رہا تھا، وہ بڑے بڑے جو وہاں کے عمرا ہیں، بڑے بڑے تاجرین ہیں، ان کے ساتھ لین دین کی بات ہو رہی ہے، سودا کرنے کی بات ہو رہی ہے، تجارت بزنس کرنے کی بات ہو رہی ہے، جو 20 کروڑ کا مقروض تھا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے وہ اس سے مانگتے ہی نہیں. تو اونٹ نے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، تمہاری کون سی کل سیدھی ہے. اللہ اکبر. وصلوا باللیل والناس نیام، رات میں نماز پڑھو. کتنا اچھا لگتا ہے. میں کہتا ہوں دنیا کی تمام لذتیں ان آنسوؤں کے اوپر قربان کی جا سکتی ہیں جو رب تعالیٰ کے سامنے رات کی تنہائی میں سجدے میں گر کر کے سو گئے. دنیا کی تمام لذتیں اس کے اوپر قربان، جتنی لذت ملتی ہے، لیکن اس لذت کو محسوس کرنے والا دل بھی ہونا چاہیے. سوالات ختم ہوئے. ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے. ساری چیزیں تو عجیب و غریب ہیں. اور بولتا ہے وہ آدمی جو دشمن ہے آپ کا، جس نے جنگیں لڑی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بول رہا ہے کہ ان چیزوں کا حکم دیتا ہے. عفاف کا حکم دیتا ہے، صلہ ارحام کا حکم دیتا ہے. اللہ اکبر. سوال ختم ہوئے. کہا کہ اگر تم سچ بول رہے ہو اس نبی کے بارے میں، اس آدمی کے بارے میں، تو اس کی حکومت یہاں تک ہونے والی ہے جہاں میرے پیر رکھے ہوئے ہیں.
تم کو چاہیے؟ ان کو تو اللہ نے دے دیا، تم کو تو پڑے جوتے نصیب نہیں ہیں۔ اس نے کہا نہیں کہ وہ کبھی سروں پر تاج ہوا کرتے تھے، آج پھٹے جوتے نصیب نہیں۔ کوئی جھنجھلا کر کے ایک شاعر بولتا ہے ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، تو سدھر جا بھامٹے یار، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں۔ کیوں بھائی کیوں؟ کون سے کرتوت کیے کہ تمہارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہوئے ہیں؟ اور کون سے تم کو شرم نہیں آتی کہ تاج اترے کیوں؟ تاج اترے کیوں؟ ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے اور ٹوپی پھٹی۔ یہ حال کہا کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو لتجشمت لقاءہ، تو میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے ہر تکلیف برداشت کرتے جا سکتا ہوں اور اس کے قدم دھو سکتا ہوں۔ غسلت رجلئی، ایک بات قیصر قسطنطنیہ بول رہا ہے کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو وہ ایسا ہے تو میں تکلیف اٹھا کر اس کے پاس جاؤں گا اور اس کے پیر دھل ڈالوں گا۔ میں بخاری شریف کی روایت ہے یہ، اتنا بڑا بات۔ نبی کے اوپر کیچڑ اچالنے والے لوگ اتنے چھوٹے لوگ ہیں، اتنا بڑا آدمی یہ بول رہا ہے، اس کے آگے بادشاہ بول رہا ہے قیصر قسطنطنیہ بولا تمہاری باتوں کی کیا ویلیویشن ہے، تمہاری بات تو اس لائق نہیں کہ اس کی طرف توجہ کی جائے۔ بڑے آدمی کی بات مانی جائے، بادشاہ بول رہا ہے کہ لتجشمت لقاءہ، اس کی ملاقات کرنے کے لیے میں ہر تکلیف برداشت کروں، اور لغسلت یدی لغسلت رجلئی ہے، میں اس کا پیر دھل ڈالوں۔ بادشاہ بول رہا ہے کہ میں اس کے پیر دھل ڈالوں، اور اگر تم سچ بول رہے تو اس کی حکومت یہاں تک پہنچنے والی ہے جہاں میں ہوں۔ جانتے ہو اسی دوران اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی کے ہاتھوں ایک خط بھیجا تھا اسی کے نام، قیصر روم کے نام، اور دہیہ کلبی نے حاکم بصرہ کو دے دیا۔ بصرہ نہیں، وہ بصرہ کوفہ، بے سواد ریے رے اور کھڑا زبر، حاکم بصرہ کے پاس بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلبی کے ہاتھوں، انہوں نے لے جا کر کے دے دیا حاکم بصرہ کو، اور حاکم بصرہ نے یہ خط ہرقل کے پاس بھیج دیا۔ وہ خط پڑھنے کے بعد ہی اس نے کہا کہ بھئی وہ کون ہے، اس کو بلایا جائے، پوچھا جائے اس آدمی کے بارے میں کوئی ہے جو بتائے۔ اتفاق سے پہنچے ہوئے تھے تو پوچھ لیا گیا، پس منظر سمجھ گئے۔ اب خط پڑھ لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بخاری میں ہے۔ نبی نے خط کیا لکھا تھا بادشاہ کے نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط شروع ہوتا ہے نبی کا۔ بخاری شریف دیکھو نا کھول کر کے، اب تو کر دیا میں نے، اب دیکھو آپ کو بڑا اچھا لگے گا جی، پڑھو اس روایت کو، 7 نمبر کی حدیث ہے وہ، باب بدیل میں پہلی جلد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو قیصر قسطنطنیہ کے پاس پہنچا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی۔ نبی بھی خط کیسا لکھوا رہا ہے، لیکن قیصر قسطنطنیہ کو خط لکھوا رہا ہے، قیصر قسطنطنیہ کو خط لکھایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ، محمد کی طرف سے جو سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے، اس کا رسول ہے، اس کا رسول ہے۔ کس کے پاس کس کے پاس خط پہنچ رہا ہے؟ الی ہرقل عظیم الروم، نام لکھا، پہلے نبی نے اپنا نام لکھا۔ مسئلہ ہی معلوم ہوا، آدمی خط لکھے تو کافر کے پاس بھی اگر بھیج رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ سکتا ہے، یہ مسئلہ معلوم ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ پہلے اپنا نام لکھے خط میں، مرسل کا، فی المرسل الیہ کا نام جی، میں محمد عبد اللہ ورسول الی ہرقل عظیم الروم، اور اگر وہ کسی پوسٹ کے اوپر ہے تو پوسٹ کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے، جناب حضرت کسی پوسٹ پر ہے الی ہرقل عظیم الروم۔ اگر وہ کسی لقب سے ملقب ہے، اس کا کوئی عہدہ ہے، ٹرانسپورٹ منسٹر صاحب، ٹرانسپورٹ منسٹر، اس کا عہدہ ہے، لقب الی ہرقل عظیم الروم، ہرقل کے پاس جو روم کا بادشاہ ہے عظیم، سلام علی من اتبع الہدی۔ دیکھیے ہدایت اصل ہے، میں نے بتایا ہدایت ہی سب کچھ ہے، یہ مل گیا تو سب مل گیا۔
سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع. اما بعد فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام. میں نبی کا خط پڑھ رہا ہوں، پھر سے پڑھتا ہوں، محبوب کا خط ہے، بار بار پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم. کیا اللہ، اسلم تسلم. یوتک اللہ اجرک مرتین. اسلم تسلم یوتک اللہ اجرک مرتین. فإن تولیت فإن علیک اثم الأریسیین وجاء اہل الكتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ختم ہوا خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی کا پیارا خط تھا جو میں نے منہ زبانی آپ کے سامنے بیان کیا. مجھے بڑی محبت ہے حدیث سے. یہ خط ہے، کیا فرمایا آپ نے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. یہ خط محمد کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، ہرقل کی طرف جو روم کا بادشاہ ہے. سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے. اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد، فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. میں تمہیں اسلام، فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اور آگے آپ نے فرمایا اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، محفوظ رہو گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جی اگر تم اسلام لے آتے ہو تو یوتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تمہیں ڈبل اجر دے گا. ایک تو اسلام قبول کرنے کا، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے کا، 2 اجر. فإن تولیت، اگر تم پھرتے ہو، فإن علیک اسم الأریسیین، تو جو دیہاتی لوگ ہیں، تمہاری جو رعایا ہے، اس رعایا کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا. اس لیے کہ بادشاہ کے نقش قدم پر رعایا بھی چلتی ہے، لیکن بادشاہ جس مذہب کا ہے اسی کو فالو کرتے ہیں. اگر تم اسلام لے آتے ہو تو فائدہ ہو جائے گا، ورنہ ان کا عذاب بھی تمہارے اوپر ہوگا، ان کا عذاب بھی تمہارے اوپر ہوگا. اور آپ نے فرمایا کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ آیت کریمہ آپ نے کوٹ فرمائی. آیت کریمہ ہے، اس پہ لکھا آپ نے، آیت لکھی باقاعدہ کہ آؤ اے اہل کتاب اس کلمے کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. اللہ نعبد الا اللہ، اور ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. وہ خط پڑھ کر کے پریشان ہو گیا، اور اتفاق سے ابو سفیان کا قافلہ وہاں گیا ہوا تھا. نبی کے بارے میں اس نے پورا کا پورا حال لے لیا کہ وہ جو آدمی نبی کے بارے میں کیا کیا سنا ہے میں نے، کریکٹ کرو اس کو، ہے ایسا کیا وہ. اور اس کے بعد وہ ایلیا سے سیدھا ہمس گیا، ہمس جہاں اس کا محل تھا، یہ ہے حدیث میں ہے، ہمس گیا، ہے میم صاد. اور جب اپنے محل میں پہنچا، تمام عظماء روم کو، بڑے بڑے جو بڑے بڑے عہدوں پر سب کو بلایا، کیا ہو دربار میں، تمام بڑے لوگوں کو، عظماء روم کو جمع کر دیا. جانتے تقریر کیا کی اس نے؟ حل لکم من الفلاح والرشد، بخاری کے الفاظ ہیں، تمہیں کامیابی چاہیے اور ہدایت چاہیے. یہ دیکھو تقریر ہے اس کی تمام درباریوں کے سامنے. اور پہلے اس نے کہا کہ دربار میں جتنے لوگ بیٹھے ہو ذرا دروازہ بند کر دو، دروازہ بند کرو، لاک کرو اس کو، دروازہ بند کرو. دروازہ بند کر دیا گیا. اس کے بعد کہا حل لکم من الفلاح والرشد، کیا تمہیں بھلائی اور فلاح کامیابی چاہیے؟ اور اس کے بعد یہ بولتا ہے کہ تمہیں آخرت میں کامیاب ہونا ہے، فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ، تو اس نبی کی بیعت کر لو. دیکھو ہادہ وہاں کہہ رہا ہے لیکن نبی موجود نہیں ہے، اس کا مطلب ہادہ ضروری نہیں کہ وہ حاضر کے لیے آئے. فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ، اس نبی کی بیعت کر لو. اتنا سننا تھا. فحاسوا حیثۃ حمر الوحش، جیسے جنگلی گدھے ہوتے ہیں، سب چلانے لگے اور سب شور مچ گیا اور سب دروازے کی طرف بھاگے، لیکن دروازہ تو بند تھا. کہا کہ پلٹو پیچھے، پلٹو پیچھے. ارے میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم دین عیسائیت پر کتنے سخت ہو. دیکھو کیا کرے گا بیچارہ، کیا کرے گا. دیکھا کہ انہوں نے اسلام کو پسند نہیں کیا تو حکومت چلی جائے گی، مار ڈالیں گے مجھے.
بات کو پلٹو. میں تو امتحان لے رہا تھا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم دوسرا دین تو نہیں قبول کر لو گے, لیکن میں نے دیکھا کہ تم لوگ اپنے دین کے بارے میں بڑے چھوڑنے والے نہیں. تو بہت سارے لوگ پکڑے ہوئے ہیں, غلط ہی صحیح مگر پکڑے رہو, غلط ہی صحیح مگر مضبوطی سے پکڑے رہو. زمین ٹلت زما ٹلت مگر حضرت نمی ٹلت, پکڑے رہو, غلط ہی صحیح مگر پکڑے رہو. اور آخری الفاظ ہیں کہ اس بیچارے کا حال, پھر سب سجدے میں گر گئے. ہمیں ایسا ہی بادشاہ چاہیے جو خود دین عیسائیت کے اوپر جمع ہو اور ہمارا امتحان لے. سب سجدے میں گر گئے اور آخری حال اس کا وہی رہا, اسی کے اوپر مرا. نقطہ یہ ملا منہج کا کہ کسی چیز کو اگر آپ حق سمجھتے ہیں اور زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں تو اتنا معتبر نہیں ہے اس کو. یعنی اگر کوئی آدمی اسلام کو اچھا سمجھتا ہے اور زبان سے اقرار کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ عملاً اسلام میں داخل نہ ہو. یہ ہے مطلب یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. تو آدمی کسی چیز اسلام کو اچھا سمجھتا ہے, بہت سارے لوگ ہیں کہ اسلام اچھا ہے مطلب, اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام مطلب یعنی دل سے مانتے بھی ہیں اور زبان سے اقرار بھی. تو دل سے خالی اقرار کرنا اور زبان سے کسی چیز کو اچھا سمجھنا یہ کافی نہیں ہے مسلم ہونے کے لیے, بلکہ عملاً اس میں شامل ہو کر کے اس کے جو قوانین نبی نے بنائے ہیں اس کو فالو کرنا. جیسے یہ ایک تحریک ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ تحریک اچھی ہے, مانتا ہوں دل سے, اور زبان سے کہتا ہوں یہ تحریک اچھی ہے. دیکھو میں مانتا ہوں دل سے اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہوں, لیکن وہ اس تحریک کا ممبر تھوڑی بن گیا. عملاً اس میں آپ شامل ہوئیے اور اس تحریک کے جو منشور قوانین ہیں اس قوانین کو آپ اس طرح فالو کریں جیسا اس تحریک کا قائد بولتا ہے. یہ دیکھو پھر سے بولتا ہوں, تحریک کو آپ دل سے مان لیں, زبان سے بول دیں کہ تحریک اچھی, اتنا کافی نہیں, بلکہ آپ اس تحریک میں عملاً شامل ہوں اور اس تحریک کا جو منشور ہے اس کو فالو کریں آپ, اور اس طرح فالو کریں جیسا کہ وہ تحریک کا قائد بولتا ہے. جی اس کا مطلب آپ اسلام میں داخل ہوئیے اور جیسا نبی بولتا ہے ویسا ہی کرنا, تب آپ مسلمان ہوتے ہیں. عملاً اس میں داخل ہوئیے. دو چیزیں اور بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز بیان کی ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. یہ بات بہت اہم ہے. عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھا؟ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مختصر انداز میں عبادت کا مطلب بتاتا ہوں. عاجزی عبادت. اس عقیدے کے تحت میرا مشکل کشا ہے, میری حاجت روائی کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے. پھر سے بولتا ہوں, عبادت کس کے؟ عاجزی, کسی کے سامنے عاجزی اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ حاجت روائی کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے, یہ عبادت ہے. عاجزی میں سب آ گیا, قیام, رکوع, سجدہ, طواف, ساری چیزیں عاجزی یہ عبادت ہے. اور اس عقیدے کے ساتھ ان کو کرنا, جیسے سجدہ ہے. اب کوئی نائی کے پاس گیا, نیچے منڈی کر دے رہا, یہ سجدہ طبعی ہے, جائز ہے, یہ تو منڈی نیچے کر دے رہا, وہ ڈپ مار رہا ہے, ڈپ مار رہا ہے, ڈپ مار, تو منڈی نیچے ڈالے گا نا, تو یہ منڈی نیچے ڈالنا یہ سجدہ نہیں ہے, یہ جبکہ اپنے سر کو زمین کو اوپر رکھ رہا ہے, لیکن وہاں عاجزی نہیں ہے, شرائط نہیں ہے. تو عاجزی تمام افراد آ گئے. عاجزی اس عقیدے کے ساتھ کرنا کہ یہ مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, حاجت روائی کر سکتا ہے اور کروا سکتا ہے, اس کا نام عبادت ہے. ان تعبدوا اللہ. اور عبادت کے ساتھ استعانت ہے. بات اسی پر ختم کرتے کہ استعانت کے لیے 4 شرطیں ہیں اگر وہ پائی جائیں. کیا؟ آدمی کو علم ہو, جس سے آپ مانگ علم ہو, اور قدرت ہو, اس کو دینے کی اجازت ہو, اور مجھے مانگنے کی اجازت ہو. اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو استمداد جائز ہے. ایک سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, روٹی لیے ہوئے, روٹی ہے اس کے پاس, میں بھوکا ہوں اور میں اس سے بولوں تو میری آواز سن سکتا ہے. جی میں کہتا ہوں مجھے روٹی دے دو, علم ہے اس کو, اور روٹی دینے پر قادر ہے, وہ دے سکتا ہے مجھے.
اور اس کو دینے کی اجازت ہے، بھوکے کو دے دو، اور مجھے مانگنے کی اجازت ہے کہ میں بھوکا ہوں. لہٰذا یہ چار چیزیں اگر پائی جائیں تو استمداد جائز ہے، اگر نہیں ہے تو استمداد جائز نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہی مطلب ہے. جی استمداد کے لیے چار شرطیں ہیں. اسے علم ہو، جو مر گیا اسے علم نہیں ہوتا. جی اسے علم نہیں ہوتا. قرآن میں ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. آپ ان سے مانگتے ہیں وہ تو تمہاری دعا سے غافل ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے. کوئی مانگ رہا ہے تو علم نہیں. اچھا اور اگر وہ سن بھی لیں، علم بھی ہو جائے، مستجابوا لکم، تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے، دینے تو قادر نہیں ہو. تو علم ہونا، قدرت ہونا اور انہیں دینے کی اجازت ہونا، وہ دے بھی نہیں سکتے. مات الانسان انقطع عملہ، حدیث میں کہ عمل منقطع ہو گیا، دے بھی نہیں سکتا، اور مجھے مانگنے کی اجازت نہیں ہے. تو چار شرطیں: علم، قدرت، اسے دینے کی اجازت، مجھے مانگنے کی اجازت. یہ چار چیزیں تو استمداد درست ورنہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا